اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد۔ ویورز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی وفات ہو گئی تھی اور وہ اب ہم میں نہیں رہے، تو ان کی درجات کی بلندی کے لیے جتنی بھی دعائیں لوگوں کو چاہیے کر سکتے وہ کریں، اور ہم جتنی بھی دعائیں کریں یہی ان کے کام آئیں گی۔ اور یقین جانیں کہ اگر انسان اس شخص کا احسان فراموشوں کی تو بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے جس کو احسان کا مطلب پتہ ہو تو یہ قوم کے اوپر جو وہ شخص احسان کر کر گیا ہے یہ ناقابل فراموش ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا تعلق جو تھا وہ بھوپال سے تھا، اور بھوپال کے اندر 1936 میں یہ پیدا ہوئے، یعنی کہ پاکستان بنتے ہوئے خود دیکھا زیادہ تر تعلیم جو ہے وہ غیر ملکوں باہر ملکوں میں حاصل کی، اور 1974 میں پاکستان تشریف لے کر آئے۔ یہ میں ایک مختصر سا بتا رہا ہوں، ویسے مجھے ان کی پوری ڈیٹیلز پتہ ہے کہ کون سی کالج میں اور کہاں سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی، کہاں سے جو بھی کیا، انجینئرنگ کہاں سے کی، لیکن میں آپ کو ایک مختصر بتا رہا ہوں۔ تو 1974 میں پاکستان لے آئے، اور 1984 میں ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں انہوں نے اس وقت کے صدر کو ضیاء الحق کو کہہ دیا تھا کہ جو ٹاسک مجھے سونپا گیا تھا وہ میں پورا کر چکا ہوں۔ 1984 یہ مختصر سی میں نے آپ کو بات بتائی۔ اس کے بعد یہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو سیکورٹی تھی، جب سے پاکستان آئے تھے تو ان کی سیکورٹی اتنی ٹائٹ تھی، اتنی زبردست قسم کی حکومتوں نے ان کو سیکورٹی دی تھی کہ ناقابل یقین آپ سمجھ لیں کہ 4-4 5-5 کانوائے جو تھے، مطلب ایک طرح کی 5-5 گاڑیاں نکلتی تھی، اور 5-5 گاڑیاں پورے پروٹوکول کے ساتھ، اس میں سے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ قدیر صاحب کون سے پروٹوکول کے اندر کون سی گاڑی میں، ہو سکتا ہے قدیر صاحب موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے دفتر چلے گئے۔ تو اتنی ٹف اور ٹائٹ ان کی سیکورٹی رکھی گئی تھی۔ اور یہ جو آخری دن آئیں گے جب محسن پاکستان نے ایک پاکستان کے اوپر احسان اور کیا تھا کہ سب کچھ اپنے اوپر لے لیا تھا کہ یہ میں نے فرد واحد نے یہ کام کیا۔ تو یہ باتیں ویورز میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی ایجنسیاں ان کے پیچھے لگی رہیں، غیر ملکی بڑی طاقتیں اس شخص کے پیچھے لگی رہیں، لیکن یہ پاکستان کا ایک ایسا محسن تھا کہ جس نے کبھی بھی سن 1974 کے بعد سن 1984 کے بعد کوئی غیر ملکی دورہ نہیں کیا، کوئی غیر ملکی اس شخص نے دورہ نہیں کیا۔ یہ اسلام آباد اور اپنی لیبارٹری تک محدود تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پاکستان کا محسن ہے، اس نے پاکستان پہ ایک احسان کیا ہے، پاکستان کا ایٹم بم بنا کر دیا، یورینیم افسردہ کر کے دیا۔ کل میرے سے غلطی ہو گئی تھی اپنی ویڈیو کے اندر، میں سمر مبارک کہہ گیا، سمر مند نام ہے، ڈاکٹر سمر مند جنہوں نے پاکستان کا ایٹم بم بنایا، ڈاکٹر سمر مند۔ تو اس غلطی کی توسیع ذرا کر لیجیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آج بڑے اس سے سوچ رہا تھا کہ حکومت چاہتی بھی، اور اگر حکومت کر سکتی تھی، لیکن حکومت نے ڈیفینیٹلی یہ نہیں کرنا تھا کیونکہ وہ کبھی غیر ملکی دورے پہ گئے نہیں، تو ان کو باہر ملک تو پاکستان نے بھیجا نہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ایک اتنا بڑا سائنسدان وہ پاکستان میں علاج کراتا ہے اور پاکستان میں وفات پا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے بھگوڑے قسم کے لیڈر ہیں، ذرا سی ان کو کمر میں درد ہو تو انگلینڈ لندن، چھوٹی سی سرجری کرانے مریم نواز بھی جانا چاہتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک شخص پاکستان کے اوپر احسان کرتا ہے، لیکن وہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں اس لیے جاتا کہ میرے سینے کے اندر جو راز ہیں وہ میرے ساتھ مٹی میں چلے جائیں، میں باہر نہیں جاتا۔ مجھے ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے آئی ایس آئی کے، ان کے بھی یہ الفاظ یاد آ رہے ہیں، اگر وہ چاہتے تو علاج کے لیے، کیونکہ ان کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں، تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میرے سینے میں بہت راز دفن ہیں، تو میں یہ نہیں ہے کہ میں باہر چلا جاؤں اور وہاں پہ کوئی مجھے سن کر کے یا کوئی
کوئی نشاور کوئی کسی قسم کی کوئی ڈوز دے کے اور مجھ سے یہ وہ کوئی باتیں اگلوا لی جائیں، اس لیے میں باہر نہیں جاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کچھ تصاویر میں نے دیکھی کچھ بھگوڑوں کی، کہ جب وہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو کیسے ان کے گال چہرے سرخ سفید، یہ وہ رونق رونق کھانے چل رہے ہیں، فجے کی پائے چل رہے ہیں، بٹ کی کڑھائی چل رہی ہے، یہ چل رہا ہے، ناشتے لاہور سے آ رہے ہیں، کسی کے پنڈی سے آ رہے ہیں، کسی کے کہاں۔ لیکن جس ٹائم انہوں نے ملک سے بھاگنا ہوتا ہے تو آپ ان کی شکلیں دیکھا کریں، ایسی منحوس شکلیں بنا کے کہ جیسے اب گئے، اور معزز عدلیہ جو ہے وہ حکومت سے پھر گارنٹی مانگتی ہے کہ آپ ان کی زندگی کی گارنٹی دیں۔ وہ جو جج گارنٹی مانگ رہا ہے، گارنٹی تو اس کی زندگی کی بھی نہیں ہے، اس کی زندگی کی خود کی گارنٹی نہیں ہے کہ کل وہ سیٹ پہ بیٹھے گا کہ نہیں، تو وہ گارنٹی دوسروں سے بات۔ تو ویورز یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جب سے وفات پائی ہے، ذرا دل بڑا اداس تھا، اور یہ باتیں جو تھیں میں نے کچھ سمجھانی تھی یا بتانی تھی۔ اب آتے ہیں ذرا سیاست کی جانب۔ تو سیاست کا ماحول یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا غیر ملکی ٹیلی ویژن کو کہ داعش کا جو توڑ ہے وہ طالبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لوہا لوہے کو ہی کاٹتا ہے، لوہا ہی لوہے کو کاٹتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ ذکر کر رہا ہوں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے کہ پلیز اس دہشت گردی کو پاکستان میں داخل مت ہونے دیں، کیونکہ طالبان کا ایک نظریہ یہ بھی ہے، اور وہ برملا اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ اٹک تک کا علاقہ ہمارا ہے، اور بعض طالبان کہتے ہیں کہ جہلم تک کا علاقہ ہمارا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ابھی بھی وہی سوچا ہوا ہے کہ یہ ملکوں کی بارڈر کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور یقین جانیں کہ یہ جو طالبان کا دور جب افغانستان کے اندر پہلا آیا تھا تو پاکستان میں جتنے بم دھماکے اور جتنے وہ ہوئے تھے یہ آپ سوچ نہیں سکتے، ہماری بہت زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے بارڈر کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، یعنی کہ یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سسرال میں آ جا رہے ہیں۔ یہ ایسے یہ ہمارے تورخم کے علاقے کے اندر اور یہ جو ہمارے جو قبائلی علاقے تھے، اس میں ایسے گھومتے تھے کہ جیسے لوگ جو ہے سسرال میں گھوم رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے خود ان کے ساتھ دوستی کر کے یہ ٹریننگیں ان کو دی ہیں۔ داعش کو ٹرین جو ہے وہ طالبان نے ہی کیا ہے، اور یہ خود اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں، طالبان کے لیڈرز اس کا اعتراف کر چکے ہیں۔ تو میں یہاں پہ یہی بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان نے اگر کنٹرول حاصل کر لیا ہے جب پورے ملک کا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں جو یہاں پہ جب رہتے ہیں 40 سال سے پاکستان کے اندر، جو پاکستان کی معیشت کو کھوکھلا کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ جناب یہاں پہ طالبان کی حکومت نہیں ہے، یہاں پہ اشرف غنی کی حکومت ہے، تو اس لیے ہم وہاں پہ نہیں جا رہے، یا رشید دوستم تھا یا جو بھی تھا، یعنی کہ جب وہ کمیونسٹ حکومت ہوتی ہے تو جب وہاں پہ نہیں جاتے۔ اب طالبان کی حکومت ہے تو اب بھی نہیں جاتے، یعنی کہ طالبان کی حکومت جب آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو کمیونسٹ حامی تھے اس لیے ادھر ہیں، اور جب کمیونسٹوں کی حکومت ہوتے کہتے ہیں ہم طالبان کے حامی۔ تو طالبان کی جب حکومت ہے تو میرا تو جہاں تک خیال ہے پاکستان نے ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اگر تسلیم کریں تو پہلی شرط یہ رکھیں کہ جناب آپ اپنے افغان مہاجرین جو ہیں وہ اپنے واپس لیں، پہلی شرط یہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری معیشت کے اوپر تقریباً 40 لاکھ سے زیادہ مہاجرین ہیں گے جو ہم پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 40 لاکھ مہاجرین، اگر ایک شخص جو ہے وہ آدھا پاؤ فرض کریں کہ چینی ہی لیتا ہے، تو پاکستان کے اندر تو مہنگائی چینی کو کہتے ہیں یا گھی کو کہتے ہیں یا ٹماٹر کو کہتے ہیں، یہ 3 چیزوں کو، اور آٹے کو کہتے ہیں، 4 چیزوں کو پاکستان میں مہنگائی کہا جاتا ہے۔ تو 40 لاکھ ایکسٹرا لوگوں کو جو ہم کھلا رہے ہیں، تو یہی جو 40 لاکھ لوگوں کو جو سبسڈی، 40 لاکھ لوگوں کی اگر سبسڈی یوٹیلیٹی اسٹور کے تھرو دے دی جائے تو میرا خیال ہے کہ بڑی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر اس میں سے کچھ اخوانی ایسے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے شناختی کارڈ بنائے ہوئے، اور جو پاکستان کے وہ جو لوگ ہیں گے جو بلیک شیپس ہیں گے نادرا کے اندر، ویسے تو ہر محکمے کے اندر ہیں، لیکن دیکھیں کہ انہوں نے ان کو ملک کی وقار کو داؤ پر لگا کے ان کو شناختی کارڈ بنا کر دے دیا۔
اسی طریقے سے آج کل جو کرونا ویکسین کے جو جیلی سرٹیفکیٹ، یعنی کہ ان کی حالت دیکھیں ان لوگوں کی کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے پورے ملک کے وقار کو مجروح کرتے ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی کھانا اچھا کھاتا ہے نا، اگر کوئی کھانا اچھا کھاتا ہے ایک ٹائم کا، تو وہ پولیس والے کھاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پیسوں کا کھانا ہی نہیں ہے۔ ان کی ٹیبل پہ دنیا کی ہر چیز، چٹنی، پیاز، کھیرا، یہ وہ سب کچھ کٹا ہوا ہوگا، کڑھائی ہائی فائی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیسوں کا کھانا نہیں ہوتا۔ مقصد آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر کوئی محکمہ، کوئی ایک محکمہ اگر اپنا کام ایمانداری سے کرے، انکلوڈنگ کورٹس، انکلوڈنگ عدالتیں اور عدالتوں کے عملے، اگر یہ کوئی کام ایمانداری سے، یعنی کہ صرف یہ 50% ایمانداری دکھانا شروع کر دیں نا، 50%، تو آج یہ حالت نہ ہو۔ عمران خان بے شک کہتا رہے ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، جس ملک کا تاجر ٹیکس چور ہو، جس ملک کا دودھ والا پانی ملاتا ہو، جس ملک کا مسالے والا ملاوٹ کرتا ہو، جس ملک کا دکاندار ذخیرہ اندوز ہو، جس ملک کا ڈاکٹر لالچی ہو، جس ملک کا وکیل چور ہو، جس ملک کا جج انصاف نہ مہیا کرتا ہو، جس ملک کی پولیس رشوت خور ہو، تو وہاں پہ ریاست مدینہ، آپ خود سوچیں، ایک شخص پھر وہاں پہ ریاست مدینہ نہیں بن سکتا، بنا نہیں سکتا۔ یہ میں نے کچھ ایسے الفاظ آپ کو گنوائے، حالانکہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی کرپشن جو ہے پاکستان کے اندر، جن اداروں کا کام ہے کرپشن کو روکنا، وہی کرپٹ ہے۔ ایف آئی اے کو دیکھیں، کرپٹ ترین لوگ، ان کے سپاہی کے گھر کا، ان کے سپاہی کا اگر آپ لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھ لیں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یار یہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہوگا، کیا ایف آئی اے کا سپاہی۔ تو ویورز بات یہ ہے کہ جتنا مرضی کہتے رہے، یہ کتابیں ختم نہیں ہوتی۔ میری ہر ایک سے یہی اپیل ہوتی ہے، اپنے آپ کو صحیح کریں اور اپنے آپ سے شروعات کریں، گو کہ آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے لیڈر کا انتخاب کریں، اس لیڈر کا انتخاب کریں کہ جو آپ کو بہتر نظر آئے، جس کی سوچ بہتر ہو، جس کی سوچ بہتر ہو۔ آج جہاں پہ بھی آپ بیٹھ جائیں جا کے، وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان ایماندار ہے لیکن یار مہنگائی بہت کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ خلیفہ وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کا، کہ وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہے تھے۔ تو اگر گزارا کرنا چاہیں تو کیسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے ایک سینئر شخص کی بات کرتا ہوں، جب میں نوکری کرتا تھا کسی محکمے میں، تو ایک دفعہ ان کو ہم نے کہا کہ ہماری تنخواہ کم ہے، تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تو آپ کی تنخواہ معقول ہے، اور اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں تو واقعی آپ کی تنخواہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھ کے چلیں۔ حکومت وقت سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ جو بجٹ بناتے ہیں، بجٹ کے اندر یہ جو پرسنٹیج ہے نا تنخواہ کی، اس کے اندر بڑوں کو ہی فائدہ ہوتا ہے، چھوٹوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ 10% تنخواہ بڑھاتے ہیں تو چھوٹوں کی تنخواہ جو ہوتی ہے وہ سینکڑوں روپوں میں بڑھتی ہے، اور جو بڑوں کی تنخواہ ہوتی ہے وہ لاکھوں روپوں میں بڑھتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے واپس چلا جانا چاہیے۔ ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے۔ تیسرا، وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے وہ واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخر کے اندر عدالتوں کو چاہیے کہ انصاف مہیا کریں جو نظر آئے۔ اپنے ججوں کی کرپشن کو دیکھیں، ان کے بیویوں کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں۔ بھابھی کے آنسو، بیوی کے آنسو آپ سارے دیکھ لیتے، لیکن بھابھی کے آنسو آپ سے نہیں دیکھے جاتے۔ اب میں اس کی کیا تشریح کروں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں پاکستان زندہ باد۔